جب باغ حسینی پہ خزاں آ گئی رن میں، کھیتی تھی جو زہرا کی وہ مرجھا گئی رن میں، پھولوں کو اجل خاک پہ بکھرا گئی رن میں، غم کی دلے زہرا پہ گھٹا چھا گئی رن میں، پانی نہ ملا تھا جو کسی غنچہ دہن کو، کسی آس سے تکتے تھے حسین اپنے چمن کو، پانی سے درختوں کے بھرے رہتے ہیں تھالے، رکھتے ہیں ترو تازہ انہیں سینچنے والے، پھولی ہوئی ڈالی پہ کوئی ہاتھ تو ڈالے، یا سب گلے زہرا تھے زبانوں کو نکالے، خطرے انہیں شبنم کے میسر نہ ہوئے تھے، دو روز تلک خشک گلے تر نہ ہوئے تھے، جو نقل کے ہو گلشن ہستی میں ثمردار، کرتے ہیں ریاض اس پر صدا صاحب گلزار، پتا کوئی توڑے یہ گوارا نہیں زنہار، ان پھولوں پر تلواروں کے پھل لگتے ہیں ہر بار، یہ غم ہے جو غنچوں کے گریبان پھٹے ہیں، نخلے چمنے فاطمہ تیغوں سے کٹے ہیں، کیوں بلبلے نالا نہ کرے مرثیہ خوانی، مرجھا گیا قاسم سا گلے باغ جوانی، اور دیدہ نرگس کو بجا ہے نگرانی، حسرت ہے کہ پایا گلے زہرا نے نہ پانی، نہریں ہیں رواں خلق میں چشمے بھی بھرے ہیں، حیدر کا چمن خشک ہوا کھیت ہرے ہیں، امامہ محبوب خدا خون میں تر ہے، مخدومہ عالم کی رضا خون میں تر ہے، بہتا ہے لہو سر سے گلا خون میں تر ہے، ساری تنے اطہر کی قبا خون میں تر ہے، گرمی کی بھڑک تھی کہ پھکے جاتے تھے شبیر، رہوار کی گردن پر جھکے جاتے تھے شبیر، قبضے میں ہے مولا کے ید اللہ کی شمشیر، پر صبر کے جوہر انہیں دکھلاتے ہیں شبیر، ہر زخم پہ ہے شکر ہر ایک تیر پہ تکبیر، فرماتے ہیں راضی ہوں میں مالک تقدیر، کھانے کی نہ پانی کی نہ راحت کی طلب ہے، یا رب مجھے امت کی شفاعت کی طلب ہے، گر خاک پہ گرتا ہے تو بھن جاتا ہے دانا، کیا قہر ہے اس آگ میں پانی کا نہ پانا، پیاسے ہیں حسین اور ہے سیراب زمانہ، یہ جانے محمد ہے لعینوں نے نہ جانا، کیا بے کس و مظلوم ذوی القدر ہوئے ہیں، امت میں محمد کی عجب قدر ہوئے ہیں، کہتا ہے کمانداروں سے شمرے ستمارا، ہے فتح جگر گوشہ زہرا کو جو مارا، سو اب تو اکیلا ہے ید اللہ کا پیارا، ہاں تیروں سے بے کس کا بدن چھان دو سارا، اس وقت نشانے کو جو چوکے تو قطع کے، تاکہ رہو سینے کو امام دو سرا کے، تھے برچھیوں والوں سے اشارے یہی ہر بار، ہاں پہلو شہ پر کسی پہلو سے کرو وار، شبیر پکاری کوئی پڑتی نہیں تلوار، کہتا تھا سواروں کو سنا کر وہ جفاکار، دستے شہدی کاٹ کے شانوں سے گرا دو، سب مل کے اکیلے کو سنانوں سے گرا دو، یہ سن کے ہوئے مستعد قتل وہ نامرد، بے دینوں کو درد دل زہرا کا نہ تھا درد، ناگاہ بیاباں میں اٹھی دور سے ایک گرد، جس گرد سے صحرائے پورا شوب ہوا زرد،
خورشید نہ ہنگام تمازت نظر آیا، مینائے فلک شیشہ ساعت نظر آیا۔ آندھی غضب آئی کہ لرزنے لگا میدان، دریا سے اٹھا شور کے طوفان ہے طوفان، ڈر ڈر کے پہاڑوں میں چرندے ہوئے پنہاں، طائر بھی درختوں سے اڑے ششدر و حیران، ملتی تھی کسی کو نہ جگہ اب نعما کی، غل تھا کہ دہائی ہے سلیمان جہاں کی۔ حضرت نے سنی گھوڑوں کی ٹاپوں کی جو آواز، تکنے لگے دریا کی طرف شاہ سرفراز، سمجھے کہ یہ کچھ فوج کی آمد کا ہے انداز، بے کس کی مدد کرنے کو آیا کوئی جانباز۔ اس وقت میں کس نے یہ کیا قصد کمک کا، جنات کی ہے فوج کے لشکر ہے ملک کا۔ مقتل کے قریب آ کے پھٹی گرد جو ایک بار، دیکھا شہیدینے کے چلے آتے ہیں اسوار، وہ ساز وہ گھوڑے وہ چمکتے ہوئے ہتھیار، کثرت ہے پریسی کے شمار ان کا ہے دشوار، کچھ فوج زمیں پر ہے تو کچھ فوج ہوا پر، لشکر ہے کہ دریا کی ہر ایک موج ہوا پر۔ جب فوج سے وہ دشت ستم بھر گیا سارا، تھا گھوڑوں کی کثرت سے نظر کا نہ گزارا، بس روک لو باغوں کو یہ سردار پکارا، آگے نہ بڑھو اب یہی آقا ہے تمہارا، مقتل ہے یہی وہ شہزی جاہ کھڑے ہیں، ٹکڑے یہی زہرا کے کلیجے کے پڑے ہیں۔ سب تھم گئے میدان میں پرا باندھ کے اسوار، شبدیز فلک سیر سے اترا وہ نکوکار، مجرے کو غلامی کی طرح غم ہوا ایک بار، آنکھوں سے لگائے قدم سید ابرار، عاشق اسے سمجھے جو امام امم اپنا، مولا نے رکھا پشت پر دستے کرم اپنا۔ یوں کہنے لگا جوڑ کے ہاتھوں کو وہ ذی جاہ، میں کون ہوں پہچانا مجھے آپ نے یا شاہ۔ حضرت نے کہا ذوف بصارت یہ ہے واللہ، تجھ سے بھی تیرے جد و پدر سے بھی ہوں آگاہ، جو دوست ہمارا ہے اسے جانتے ہیں ہم، تو زعفر جن ہے تجھے پہچانتے ہیں ہم۔ آ جاتا تھا جنات کا مذکور کبھی گر، تعریف تیرے باپ کی فرماتے تھے حیدر، ہوتا ہے وفادار وفادار کا دلبر، فرزند علی سے تجھے الفت نہ ہو کیوں کر، سب عقدوں کو کھولا ہے امام ازلی نے، دی ہے تیرے آنے کی خبر مجھ کو علی نے، اے خوب مجھے یاد تیرے باپ کا آنا، اور مسئلہ کچھ پوچھ کے دربار سے جانا، وہ اور زمانہ تھا یہ ہے اور زمانہ، ماں اٹھ گئی دنیا سے سفر کر گئے نانا، اب بے کس و بے پر قلف شاہ عرب ہے، تو پوچھنے آیا ہمیں اس کا بھی عجب ہے۔ سن کر یہ سخن کہنے لگا زعفر دیندار، ہے سخت خجالت مجھے یا سید ابرار، خاک اس میرے آنے پتبایا یہ گناہگار، تلواروں سے جب کٹ گیا سب باپ کا گلزار، زندہ شہزی جاہ کے پیاروں کو نہ دیکھا، ارے مہتاب کو دیکھا پس ستاروں کو نہ دیکھا، لشکر لیے پہلے میں نجف کی طرف آیا، تھا ابر علم روضہ پر نور پچھایا، آتی تھی صدا قبر سے ہے میرا جایا، فرمایا کہ شبیر نے پانی بھی نہ پایا، بیزار ہے محبوب خدا امت جد سے، غل تھا کہ علی آج نکلتے ہیں لحد سے، اب اذن وغا دیجے مجھے یا شہزی جود، سارا میرا لشکر ہے فدا ہونے کو موجود، کیا بود و نمود ان کی ابھی ہوتے ہیں نابود، لڑ سکتے ہیں احمد کے نواسے سے یہ مردود، بڑھ کر ابھی پنجے میں دبا لیتا ہے سب کو، ایک جن کو جو دوں حکم تو کھا لیتا ہے سب کو۔ زعفر سے یہ فرمانے لگے سید ابرار،
مشہور ہے عادل خلف حیدر کرار، تم دیکھو انہیں اور تمہیں دیکھیں نہ ستمگار، یہ جنگ و جدل شرع میں جائز نہیں زنہار، جو حق ہے کہے جاؤں گا گو تشنہ دہا ہوں، احمد کا نواسا ہوں امام دو جہاں ہوں، کی دستے ادب جوڑ کے زعفر نے یہ گفتار، مشہور جہاں جنگ احد کے ہیں یہ اخبار، کی فوج ملک نے مدد احمد مختار، ان کو بھی تو لڑنے میں نہ تھے دیکھتے کفار، کافر ہیں یہ سب ترک مروت نہیں اس میں، خادم بھی لڑے گر تو قباحت نہیں اس میں، شہ بولے کہ دے تجھ کو جزا خالق اکبر، تو چاہتا ہے قتل نہ ہو سبت پیمبر، لیکن نہ بچے گا پسر ساقی کوثر، یہ اہل ستم تیغ سے کاٹیں گے میرا سر، معلوم ہے مجھ کو نہ اجل لاش ٹلے گی، اللہ کے سجدے میں چھری مجھ پر چلے گی، تب زعفر جن بولا کہ یا سید ابرار، یہ قتل کریں گے تمہیں اب جان کے ناچار، شہ نے کہا میں ہوں خلف حیدر کرار، کونین میں مشہور ہے ہم قاتل کفار، دیکھی نہیں احمد کے نواسے کی لڑائی، ہاں دیکھ تو اب بھوکے پیاسے کی لڑائی، یہ کہہ کے بڑھے بحر وغا سرور عالی، غصے میں نظر شیر سی اس شیر نے ڈالی، پھر ناد علی پڑھ کے جو تلوار نکالی، بجلی سی چمکنے لگی شمشیر ہلالی، حیدر کی طرح آئے صفے لشکر کی پر، بجلی سی گری تیغ ہر ایک دشمن دی پر، روکا جو سپر پر تو سپر کاٹ کے نکلی، سر پر جو پڑی کاسائے سر کاٹ کے نکلی، سینے میں درائی تو جگر کاٹ کے نکلی، اتری جو جگر سے تو کمر کاٹ کے نکلی، ٹھہری نہ کمر پر نہ رکی خانہ زی پر، رہوار کو دو کر کے گری روئے زمیں پر، ناگاہ صدا چرخ سے پیدا ہوئی پیہم، اب روک لے تلوار کو اے سید عالم، کون ایسا ہے جو سامنا تیرا کرے اس دم، آگے سے تیرے بھاگ گیا لشکر ازلم، بس خوب لڑے تیغے شرر بار کو روکو، سب فوج چلی جاتی ہے تلوار کو روکو، آواز کا آنا تھا کہ تلوار کو روکا، فرمایا کہ جو حکم تیرا اے میرے مولا، کیا دخل جو اب میں کروں لڑنے کا ارادہ، میں بندہ ناچیز تو کونین کا آقا، سر تیغ سے میدان میں کٹانے کی خوشی ہے، دربار میں تیرے مجھے آنے کی خوشی ہے، یہ کہہ کے رکھی میان میں شمشیر دو پیکر، پھر زعفر جن سے یہ کہا بادل مستر، کیوں دیکھی شجاعت میری اور تیغ کے جوہر، مجبور نہیں ہے خلف حیدر صفدر، امت میرے نانا کی ہے کیا ان کو سزا دوں، اب بھی یہ اگر مانے تو دوزخ سے بچا دوں، اے زعفر جن تجھ سے رضا مند ہے غفار، اس وقت میں تو آ کے ہوا میرا مددگار، راضی ہوا تجھ سے خلف حیدر کرار، پر ایک سخن یاد رہے اے میرے غمخوار، جب پیاس میں تو پانی کبھی پیجیو بھائی، تب تشنگی تو یاد میری کیجیو بھائی، سب لشکر جن رونے لگا سن کے یہ تقریر، برپا ہوا ایک شور کہ ہے شہ دلگیر، غل سن کے یہ چلانے لگی شاہ کی ہمشیر، لوٹی گئی میں کٹ گیا شاید سر شبیر، سنتی ہوں جدھر ہائے حسینہ کی صدا ہے، ارے دنیا میں قیامت نہیں آئی تو یہ کیا ہے، اب گھر سے نکلتی ہوں میں ہے میرے بھائی،
فریاد ہے فریاد، دہائی ہے دہائی، جعفر نے یہ جنات کو آواز سنائی، ارے بند آنکھیں کرو دختر زہرا نکل آئی، سیدانی ہے واجب بخدا اس کا ادب ہے، سر ننگے کسی نے اسے دیکھا تو غضب ہے، ہم شیر کو گھبرا کے شہ دین نے پکارا، نکلو نہ بہن ہم کو کسی نے نہیں مارا، یہ جعفر جن آیا ہے لشکر لیے سارا، پر مجھ کو کسی کی نہیں امداد گوارا، ارے کرتا ہوں میں رخصت وہ جدا ہوتا ہے زینب، یہ لشکر جن میرے لیے روتا ہے زینب، حضرت کی صدا سن کے وہ ناشاد پکاری، تنہائی کے صدقے میں اس آواز کے واری، کر بہر مدد آئی ہے جعفر کی سواری، عرض اس کی نہ رد کیجیو اے عاشق باری، آدھا کو نہ آپ قہر الہی سے بچاؤ، ارے کشتی کو غریبوں کی تباہی سے بچاؤ، اس وقت میں کیوں کریے تمہیں چھوڑ کے جائے، ہے دوست وہ جو کام برے وقت میں آئے، زہرا کا پسر قتل ہو اور یہ نہ بچائے، اب ساتھ جو چھوڑے تو کہاں پھر تمہیں پائے، ارے کیوں کرنا ہو رتبے شہ مردان دیے ہیں، اس پر بھی تو احسان میرے بابا نے کیے ہیں، سیدانی ہوں بے کس ہوں میں گردوں کی ستائی، جب سے ہوئی پیدا کبھی راحت نہیں پائی، رکھتی ہوں میں دولت نہ بذات نہ کمائی، دنیا میں بس اب ایک یہی ہے میرا بھائی، ارے یثرب میں نہ کوفے میں نہ مقتل میں رہوں گی، میں بھائی کو لے کر کسی جنگل میں رہوں گی، شبیر کی ایک جان کا دشمن ہے زمانہ، اس وقت ہوا ہم کو غنیمت تیرا آنا، واجب ہے ید اللہ کے پیارے کا بچانا، اب چھوڑ کے حضرت کو کہیں یہاں سے نہ جانا، شبیر کے دشمن ہیں سب اس فوج کی صف میں، ارے پہنچا دے محمد کے نواسے کو نجف میں، اس وقت اگر تو نہ مدد کرنے کو آتا، ہے میرے ماں جائے کو پھر کون بچاتا، میں دیکھتی اور سبت نبی برچیاں کھاتا، ہوتی جو ذرا دیر تو حضرت کو نہ پاتا، زانو لئی سینہ سچاک پہوتا، سر نیزے پہوتا تو بدن خاک پہوتا، یہ سنتے ہی سر پیٹ کے رونے لگا جعفر، کہتا تھا میں اس صبر کے صدقے میرے سرور، کچھ کام نہ مجھ سے لیا اے سبت پیمبر، حضرت نے کہا اب تیرا پھر جانا ہے بہتر، کام آئے گا مجھ بے کس و بے آس پرونا، جب پیجیو پانی تو میری پیاس پرونا، خاموش شنی سب کے جگر ہو گیا پانی، دیکھی تیرے دریائے طبیعت کی روانی، بے مثل ہے ہر چند یہ الفاظ و معانی، تعریف مگر خوب نہیں اپنی زبانی، مداحی حضرت تو کرے منہ تیرا کیا ہے، امداد محمد ہے یہ الطاف خدا ہے۔